اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان گرامی، کیونکہ ہمارے طالب علموں کی مراد تھی، اور ماشاءاللہ آپ سب جب بھی آتے ہیں ہمارے مرکز میں طالب علموں سے پیار محبت بھری باتیں کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اور پھر اگلا بھی ٹارگٹ دیتے ہیں کہ بیٹا آگے یہ بننا ہے، آگے ہم نے یہ کرنا ہے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام پاکستان کے لیے ہم نے کیا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ طالب علم بھی حافظ صاحب محترم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ تقریباً یہ 1.5-2 مہینے تو اور بھی زیادہ حافظ صاحب سے ہماری چینل اسکیم کی محبت، مرکز والوں کی محبت، اور تقریباً یہ لاہور کا یہ ایریا، بلکہ لاہور کے سارے ایریے میں حافظ صاحب کی محبت الحمدللہ کافی ساری بڑھ چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے۔ پہلے حافظ صاحب بڑی دیر تھر پار کر میں رہ کر کے آئے ہیں، اور بلوچستان میں، چولستان میں حافظ صاحب کی بے شمار خدمات ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے، 1.5-2 مہینہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ ملتے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں۔ ہم پھر بھی ایک دفعہ حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب حافظ عبدالرؤف صاحب سے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حافظ عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بہت ہی بابرکت پروگرام ہے، اور سب سے زیادہ مبارکباد ان والدین کو جن کے بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی محنتوں کو قبول کرے، جنہوں نے صبح و شام، دن رات، ماہ و سال اس بات پہ گزار دیے کہ اللہ کا قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اربوں انسانوں میں سے اپنے بندوں کو چنا کہ جن کے سینے، جن کا دل قرآن کے نور سے منور، بڑے خوش قسمت ہے۔ وہ کہتا ہے میرے دل میں فلاں چیز ہے، میرے دل میں فلاں چیز ہے، اور کوئی کہے کہ میرے دل میں قرآن ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، میری زبان پہ قرآن ہے، میری عقل میں قرآن ہے، میری آنکھوں میں قرآن ہے، میرے کانوں میں قرآن ہے، میری زبان پہ قرآن جاری ہے۔ یہ بچے ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں، صبح تہجد سے لے کے، فجر سے لے کے رات سوتے تک ان کا ایک ہی کام ہے، قرآن یاد کرنا، پڑھنا، سنانا، کبھی سبق، کبھی سبقی، کبھی منزل، کبھی دہرائی۔ بڑے خوش قسمت ہیں یہ حافظ نہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی قرآن پڑھتے اور قیامت کے دن بھی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، ہر آیت پہ تمہارا درجہ بلند ہوگا، جہاں تمہاری تلاوت مکمل ہوگی وہاں تمہاری جنت ہے۔ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تیز نہ پڑھنا۔ اور عزت کا دن کس کا ہوگا اس دن؟ حافظ تو قرآن پڑھ کے جنت پہ جا رہا ہوگا۔ عزت کا لباس اور عزت کا تاج کس کے سر پہ ہوگا؟ والدین۔ سبحان اللہ۔ کسی ڈاکٹر کو نہیں پوچھا جائے گا تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے، کسی تاجر سے سوال نہیں ہوگا کہ تو نے کتنے کمائے، کیا، وہ سوال اور ہوں گے۔ جس علم کے اوپر اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو بلند کرتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور یہ قرآن کتاب نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ یہ عام کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ کے بول ہیں، یہ اللہ کے جملے ہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اس کے اوپر امت میں بہت جھگڑا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، تو علماء اکرام اس وقت کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے جملے جو اللہ نے بولے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں، آگے بڑھ جائیں، تو اس کی ایک ہی ترتیب ہے، ایک ہی صورت ہے کہ ہم سب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔
ہمارے ماہ و سال، ہمارے دن رات، ہمارا ہر وقت قرآن کے ساتھ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا. قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا. کہتے ہیں پاکستان کب کھڑا ہوگا، مسلمان کب کھڑے ہوں گے، امت کب کھڑی ہوگی؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جس دن ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ امت کو کھڑا کرنا ہے. اور اگر ہم قرآن سے غافل رہے، اگر ہم قرآن سے دور رہے تو کوئی چیز ہمیں دنیا کی کھڑا نہیں کر سکتی. پیسے تو کچھ بھی نہیں. دو بندوں پہ رشک جائز ہے. پیسے بھی کس لیے ہونے چاہیے؟ پیسے اللہ سے جب مانگنے، خرچ کرنے، دنیا بنانے کے لیے مانگنے ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے؟ دو بندوں پہ رشک جائز ہے. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. دو بندوں پہ حسد جائز ہے. ایک جس کو اللہ تعالیٰ قرآن دے اور وہ تلاوت کرے تو بندہ کہے یا اللہ یہ قرآن تو مجھے بھی دیتا اور میں اس طرح قرآن پڑھتا. کتنے لوگ ہیں جو کسی کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہوئے کہتے میرا پتر بھی ڈاکٹر بن جائے، اے کتے کوٹھی میری ہو جائے نا، اے ہو جی گڈی کتے رب منو بھی دے گا نا، اے موبائل کدی میں بھی خریداں گا نا، کتے میرا پتر ایس عہدے تے پہنچے کمال ہو جائے. اور امام حرم قرآن پڑھے اور بندہ کہے یا اللہ جس طرح یہ کعبۃ اللہ کا امام قرآن پڑھ رہا ہے یا اللہ میری اولاد بھی اس طرح قرآن پڑھے. پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ لوگوں ہیں ایسے. کئیوں کے بچوں کو گانے آتے ہیں اور کئیوں کے بچوں کو قرآن آتا ہے. کئیوں کے بچوں کو دنیا کے علم آتے ہیں، کئیوں کے بچوں کو قرآن آتا ہے. اور خوش قسمت کون ہے کہ جن کے بچوں کو کیا آتا ہے؟ قرآن. یہ آج والے بچے، یہ آج تو ان کو ایسے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں. اصل سرٹیفکیٹ، اصل سند، اصل انعام کس دن ملنا ہے؟ جب اللہ سے ملاقات ہو. تو رشک کرے کہ قرآن پڑھے، رات کو تلاوت کرے، بندہ کہے اوہو یہ قرآن مجھے ملا ہوتا میں پڑھتا. ابھی ماشاءاللہ 8 تشریف رہ گئے تراویح میں. ابھی کس تاریخ ہوگی نا؟ 21 شعبان ہوگی. تو پیچھے 8-9 دن ہے کہ اللہ خیر رکھے گا ہم تراویح پڑھیں گے اور ہمارے قاری صاحب تراویح پڑھائیں اور پیچھے کھڑے بندے کہیں کہ کہتے میں بھی تراویح پڑھاتا، یہ قرآن مجھے بھی آتا. چلیں ایک سوال تو پوچھو. سب سے پوچھتا ہوں، آپ سے کیوں نہ پوچھوں؟ جب پورے ملک سے پوچھتا ہوں تو چائنا اسکیم والے کیوں رہ جائے؟ جن میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائیوں کو بات کرتا ہوں، ایک سال میں ایک دفعہ قرآن پڑھا ہاتھ کھڑا کریں. ایک سال میں صرف ایک قرآن، زیادہ پڑھے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. ایک سال میں ایک قرآن پڑھا صحیح ہاتھ کھڑا کریں. ایسے سمجھ. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی باتیں زیادہ اور تلاوت اگر سال میں ایک نہیں پڑھا گیا تو اس کا کیا معنی ہے؟ اور میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو رمضان شریف میں بھی قرآن روزے رکھ لیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، پورا دن گزار دیں گے اور انہوں نے قرآن کھولا ہی نہیں ہوگا. نہ پہلا پارا انہوں نے پڑھا ہوگا، نہ دوسرا پڑھا ہوگا، نہ تیسرا پڑھا ہوگا. اچھا جو سال میں قرآن نہیں پڑھتے پھر پڑھتے کرتے. میں بہت سارے لوگوں سے ملا جو کہتے ہیں کہ 5 سال 10 سال 15 سال ہو گئے میں نے کبھی بھی ایک دفعہ قرآن پورا. میں پوچھوں گا نہیں، ممکن یہاں ہوں. کتنے لوگ کہیں گے بچپن میں ایک دفعہ پڑھا سی قاری صاحب تو بیبے جی تو پپی تو تائی نے پڑھا ایسے ایک دفعہ پوہ گئے بس پھر نہیں پڑھیا پڑھا دوبارہ ٹائم ہی نہیں لگے. قرآن کیوں نہیں پڑھا کہ ٹائم موبائل میں لگا، قرآن میں لگا. دنیا سے باتیں کی، اللہ سے. مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا ایک دفعہ موبائل پہ میسج آیا، جب اللہ سے بات کو دل چاہتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں اور جب اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. یہ گفتگو ہے نا اللہ کی. قل یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا ایھا النبی. یہ گفتگو ہے نا. جس طرح اوے کام کر بندے ادھر آ، اے لوگو، اے بھائیو. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. ہم سے باتیں کرتے اللہ تعالیٰ
اور جو بات ہم سے کہلوانی ہوتی ہے اس سے پہلے کہتے ہیں قل، کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے. یہ گفتگو ہے اللہ سے، اور یہ بھی سب کو سمجھ آتی ہے جس کو ترجمہ آتا ہو. قرآن آتا ہے اور ترجمہ ہی نہیں آتا، اس کو بھی کچھ نہیں آتا. پڑھتا چلا جائے گا اور اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس میں کہا کیا ہے. خط آ جائے. ہم بچپن میں دیکھتے تھے ہمارے گاؤں میں، میرے نانا جی ہیڈ ماسٹر تھے، تو یہ جو فوج میں بھرتی ہوتے تھے، کوئی نوکریاں کرتے تھے، باقی شہروں میں رہتے تھے، تو اس وقت موبائل نہیں ہوتے، چٹھیاں آتی تھی، ڈاک خانے سے خط آتے تھے. تو پھر مائیاں عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر آتی اور کہتی تھی ماسٹر جی میرے پتر نے کی خط لکھا، پڑھ کے دو. تو پھر خط اردو میں لکھا ہوتا تھا، میرے نانا کی زبان میں پڑھتے تھے اس کو پنجابی، تاکہ سمجھ آ جائے. پھر وہ پنجابی میں جواب لکھاتی تو وہ کس میں لکھتے تھے؟ اردو میں. اے کی دشیا میں دوستو کی کہندا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہ بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے میں جانتا ہوں. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، انسان کیا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے، یہ دنیا بنی کس طرح ہے، یہ دنیا بنی کیوں ہے، اس کا خالق مالک رازق کون ہے، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں لکھی ہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں، معاملات کسے کہتے ہیں، رزق حلال کسے کہتے ہیں، رزق حرام کسے کہتے ہیں، صدقہ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، سود کیوں حرام ہے، ظلم کیوں حرام ہے، قتل کیوں حرام ہے، یہ سب کہاں لکھا ہے. تو کتنے لوگ کہتے ہیں کوئی زیادہ باتیں نہیں کرو، مجھے پتہ ہے میں نے سب پڑھا ہوا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کیا بات لکھی، میں جانتا ہوں. اور جو کہے کہ مجھے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں، ہر نماز میں پڑھتا ہوں، مجھے اس کا ترجمہ بھی، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہوں تو مجھے سورہ فاتحہ کی ادائیگی نہیں آتی. اسے کہ سورہ فاتحہ سنا دو، الحمد سنا دو، کہنا مونچ پڑھ سکتا ہوں، اچھی نہیں پڑھ سکتا، اچھی پڑھنا بھول جانا. کہتا میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ کہ اچھی پڑھ کے سنا دے، کہنا میں کدھی پڑھی نہیں. اسے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھتے ہیں تو کیا بتائے گا؟ بولے وہ زندگی بھر ایک ہی سورت پڑھتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ بھی پوری نہیں آتی. اگر قل هو اللہ احد کا ترجمہ آتا ہوتا تو مسلمانوں میں کوئی شرک نہ کرتا. اگر قل هو اللہ احد کا ترجمہ آتا تو کوئی شرک نہ کرتا، اور کسی کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ آتا تو کوئی یہودی عیسائی کے ساتھ کھڑا، ہم ان کے خلاف جنگ کرتے، ہم کبھی ان سے دوستی نہ کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین روایت سے پڑھتے ہیں سارے، اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے. یہ جتنے پڑھیں گے، یہ سیاستدان جتنے پڑھیں گے کتنا پڑھیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھو. گل صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نہیں ہے، یہ بھی ہے. اس سے اگلی بات ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو نے یہ ذمہ داری دی، اب سیدھا رستہ بھی دے. کیونکہ ترجمہ آتا ہوتا کوئی نہیں ہے. التحیات للہ والصلوات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ اور مقتدی کہتے ہیں آمین، جب فرشتوں کی آمین اور یہ نماز پڑھنے والوں کی آمین ایک ہو گئی تو پچھلے گناہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، پیچھے سے کسی نے کہا ربنا ولک الحمد، سب نے کہا، اور ایک نے آگے سے کیا پڑھ دیا؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اے اللہ ساری تعریفیں تیری. ایک نے یہ کہا، سب نے کہا، ایک نے کہا حمدن کثیرا، تھوڑی سی نہیں بہت ہی زیادہ، طیب پاکیزہ مبارکن فی، جس میں برکت ہے. آپ نے سلام پھیرا کا کہنے والا کون تھا؟ کہ جی میں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے اس کا ثواب اٹھانے کے لیے، اس کا ثواب لینے کے لیے 30 فرشتوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی. اس نے ایسا جملہ کہا
فرشتے آسمان سے بھاگ رہے تھے کہ پہلے میں اس کا ثواب لوں، پہلے میں اس کا ثواب لوں۔ کتنوں کو یہ ترجمے کے ساتھ آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارا کچھ اللہ کے اللہ، میری جانی باتیں، میری بدنی باتیں، میری قولی باتیں، سب اللہ کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رحمتیں بھیج رہے اپنے نبی کے لیے، اللہ سے دعائیں کر رہے اپنے نبی کی رحمت کے لیے، اپنے نبی کی برکت کے لیے دعائیں کر رہے۔ کما بارکت علی ابراہیم، اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی، تو حمد والا ہے، بزرگی والا ہے۔ آتا ترجمہ؟ کم لوگ ہیں، زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیوں، یہ رمضان بھی آئے گا اور گزر جائے گا، میری اصلاح کا چانس ہے اس رمضان میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان پایا اور پھر اس کی بخشش نہیں ہوئی تو کیا فرمایا؟ اللہ اس کی ناک کو مٹی میں ملا دے، خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، جس کو رمضان ملے مگر اس کی بخشش نہ ہو۔ بخشش کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیا قرآن فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے؟ کیا یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں یا سب ابھی باتیں ہی چل رہی ہیں؟ اگر تو میرے بھائیوں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اور ہمارے بچوں نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، ہمارے گھر میں کبھی قرآن کا ناغہ نہیں ہوگا۔ اگر موبائل کا ناغہ نہیں ہوتا تو قرآن کا ناغہ بھی نہیں ہوگا، نماز کا ناغہ بھی، یہ رمضان میں بھی۔ خوش آمدید۔ تو یہ رمضان میں بھی کون سی نمازیں؟ فجر کی پہلی دن میں آئیں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ مدینہ مرکز کیا ہو گیا؟ چھوٹا پڑ گیا۔ فجر کی پہلی، رمضان کی پہلی فجر ہوگی نا۔ رمضان کی پہلی فجر میں نمازیں زیادہ تھے کہ آج بھی زیادہ اتنے تھے؟ میں پوچھوں گا نہیں، اگر ابھی یہ پوچھ لیا جائے اپنے آپ سے جواب دیں کہ آج کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں، شکر ہے، کوئی رولا نہیں۔ رمضان کا کیا تعلق ہے؟ نماز تو میں زندگی بھر پڑھتا ہوں، میں کوئی رمضان میں پڑھتا ہوں؟ اسے پوچھو فجر کی نماز، کہتا سالوں میں کبھی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں ان لوگوں کو اس پاکستان میں جانتا ہوں جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے نہیں، چھوٹے ہیں، سالہ سال سے 4 سال بیت گئے ہیں، ننکانے کا ایک بچہ ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے بھاگ کے اس کو ملتا ہوں، لپٹ جاتا ہوں اس کے ساتھ۔ 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں۔ میں کوئی پرانی باتیں نہیں کر رہا، اس وقت کی بات ہے۔ اور کئی کہتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں ساری تکبیر اولیٰ۔ کچھ آئیں گے نا رمضان میں، کہیں گے پچھلے رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی فجر میں، اور ابھی سال بعد مسجد میں آیا ہوں۔ اور کچھ کہیں گے اگر رمضان نہ آتا تو زندگی میں شاید میں فجر کی نماز، کسی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے اگر رمضان نہ آتا تو شاید زندگی میں قرآن کھولتا ہی نہ، اے جنہاں میں تھوڑا بہت پڑھنا، کدوں پڑھنا؟ اور وہ بھی پہلی تراویح میں تو ماشاءاللہ رونقاں لگیاں ہوں گیا، دوجی میں اور چوتھی میں اور 10ویں میں اور 18ویں تراویح میں 18 بندے پورے نہیں رہ جاتے 18ویں تراویح میں۔ رمضان وہی ہوتا ہے، فضیلتیں وہی ہوتی، روزے وہی ہوتے ہیں۔ 27ویں میں مسجد بھری ہوگی اور 26ویں میں، اور اگر 27ویں میں قرآن مکمل ہو جائے، قاری صاحب پورا قرآن پڑھ دیں تو 28ویں رات میں ماشاءاللہ اتقاف والے رہ جانے ہیں، باقی کہتے ہیں کل قرآن ختم ہو گیا، رمضان میں ختم ہو گیا۔ یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ شیخ صاحب تشریف لے آئیں، بس میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، میری کچھ تلخ باتیں اور سن لیجئے گا۔ ابھی ہم نے سنا سمجھا کہ 1 سال میں بھی ایک دفعہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑا کراؤں گا، آپ سے پوچھوں گا نہیں، صرف ایک احساس دیتا ہوں، جتنے سال میری عمر ہے اتنی آیتیں مجھے زبانی آتی ہیں اور اتنی آیتوں کا ترجمہ آتا ہے۔ 60 سال والے کو 60 آیتیں آتی ہیں اور 60 آیتوں کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ 40 سال والے کو 40 آیتیں آتی ہیں اور 40 آیتوں کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ ایسے ہے ماشاءاللہ، نکے نکے بال میں 6666 آیتیں ترجمہ حفظ کر کے بیٹھے ماشاءاللہ، اور کتنے وہ کہتے ہیں 50 آیتیں بھی مجھے آتی، قل ہو واللہ بھی پڑھنا چاہے تو۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، عوام کو نہیں آتی،
کئی لوگ اذان دیتے تو خوف آتا ہے پتہ نہیں یہ اذان دے رہے ہیں کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، مگر جن کو سمجھ آ جائے یہ بچے ہیں صحابہ کے دور سے چلا۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک چشمے پہ رہا کرتے تھے، پانی کا ایک کنارہ تھا جہاں پہ ہم رہتے تھے، تو قافلے آتے جاتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، تو ہم ان سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کون ہے، آپ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو صحابہ کرام ہمیں آپ کی باتیں سناتے، قرآن سناتے، کہتے ہیں میں ذہین بچہ تھا، میں نے چھوٹی عمر سے قرآن اسلام لانے سے پہلے سننا شروع کر دیا تھا اور مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے چلتے قافلوں سے کیا سیکھا؟ قرآن سیکھا۔ ہمارے بچوں نے چلتی گاڑیوں میں کیا سیکھے؟ گانے، ڈائیلاگ، جگتیں، لطیفے، برائیاں۔ صحابی نے چلتے، عمر بھی بتا دیتا ہوں ابھی، چلتے قافلوں سے کہتے قرآن سیکھ گیا میں۔ مکہ فتح ہوا، لوگ جوگ جانے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، میرے ابا جی بھی گئے، اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا، اذان کے بارے میں کہا، نماز کے وقت بتائے اور کہا کہ نماز تمہارے اندر وہ پڑھائے گا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ تو میرے ابا جی نے آ کے ساری بات ہمارے قبیلے کو بتائی کہ اسلام قبول کرنا ہے اور یوں نماز پڑھیں گے اور جماعت وہ کرائے گا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ جب بستی میں سوال کیا گیا کہ قرآن کسے زیادہ آتا ہے تو پوری بستی میں کون تھا؟ عمر کہتے ہیں میں ہی تھا، اور ایک روایت میں کہ میری عمر 6 سے 7 سال تھی اور ایک روایت میں 8 سال، پوری بستی میں سب سے بڑے کہتے قرآن مجھے آتا تھا۔ میرے پاس ایک زرد رنگ کی چادر تھی، میں لپیٹ کے جماعت کراتا، جب میں سجدے میں جاتا تو میری چادر اکٹھی ہو جاتی اور میں پیچھے سے ننگا ہو جاتا۔ ایک عورت گزری، کہنے لگی تم اپنے امام کو پیچھے سے ہم سے چھپاتے کیوں نہیں؟ پھر لوگوں نے میرے لیے چیزیں جمع کی اور ایک چادر بنائی، مجھے کسی چیز، ایک قمیض بنائی، مجھے اتنی خوشی کسی چیز سے نہیں ہوئی جو ایک کرتے سے ہوئی۔ کرتا نہیں تھا، قرآن تھا۔ ہمارے پاس کرتے ہیں کہ مکان ہیں، مگر ان مکانوں میں قرآن نہیں ہے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر ہے، ورنہ قبرستان ہے۔ قبرستانوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قرآن پڑھنے سے، جن کے گھروں میں قرآن منع ہے ان کے گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ جن کے گھروں میں نماز نہیں ہے وہ گھر ہے، مکان ہے، قبرستان ہے، کیونکہ قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ جن کی زبانوں پہ اللہ کی تسبیح نہیں، وہ مردہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا ہم سب کے۔ عمر ایک اور بات کرتے ہیں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بچپن سے جنازے پڑھنے لگا، حتیٰ کہ اب میں بڑی عمر میں پہنچ گیا ہوں، اب بھی اپنے قبیلے کے جنازے میں ہی پڑھاتا ہوں۔ ابھی بات کر رہے تھے عبد المنان صاحب بھی کہ اپنی اولاد میں سے کچھ ایک بچہ تو ایسا تیار کریں کہ جو میرا جنازہ پڑھا لے۔ اور میری زندگی کا تجربہ ہے، بہت جگہ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ جنازہ پڑھائیں، تو اگر بچوں میں کوئی حافظ ہو، عالم ہو، تو میں ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہوں کہ نہیں، اس کو جنازہ پڑھانے دیں۔ جو باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا سکتا ہے، جو ماں کا جنازہ بیٹا پڑھا سکتا ہے، جو دادا کا جنازہ پوتا پڑھا سکتا ہے، جو تائے کا جنازہ بھتیجا پڑھا سکتا ہے، جو ماموں کا جنازہ بھانجا پڑھا سکتا ہے، میرے جیسا مولوی وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جتنا رشتہ ہوتا ہے درد بھی، جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی خشوع ہوتا ہے، اتنا ہی ترلا ہوتا ہے۔ جب باپ کی میت سامنے ہو اور بیٹا جنازہ پڑھے، آپ سمجھتے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ جنازہ پڑھا کیا، اگر پیچھے کھڑا ہو کے بھی پڑھ نہ سکے تو اس اولاد کا کرنا کیا ہے؟ اولاد تو صدقہ جاریہ وہ ہے جو مرنے کے بعد باپ کے لیے کیا کرے؟ دعا کر سکے۔ تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لیں۔ ان کی ڈگریاں جتنے دنیا کی لے لیں، کوئی منع نہیں ہے، مگر پہلی ترجیح قرآن کو دیں، پہلی ابلیت قرآن کو دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا فضل کرے گا۔ تو میں ایک حدیث سناؤں اور میری بات پوری ہو۔ میں نے کہا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھتے اور ہم سارے قرآن والے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بطحان کے بازار میں جائے یا عقیق کی وادی میں جائے اور 2 اونچی اونٹنیاں، عرب میں سب سے قیمتی سواری کیا تھی؟ لینڈ کروزر، BMW، ہمر، یہ ہمارے ہاں یہ معیار ہے، GMC، یہ ہم جانتے کہ BMW کیا ہے،
فراری کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. عربوں کے ہاں سرخ اونٹنی سے اونچی کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو 2 اونٹنیاں ملیں اونچی کوہان کی. گابن حاملہ ذمہ داروں اگر کوئی جانور مادہ لینی ہو تو کیا اس کی خوبی ہوتی ہے؟ گابن. 2 اونٹنیاں اونچی کوہان کی بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، بغیر کسی رشتے خراب کیے وہ لے آئے. پسند کرتے ہو؟ مفت میں. بازار میں جائے فری میں شاپنگ کریں. تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا پھر تم 2 آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 آیتوں کا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے افضل، 3 کا پڑھنا 3 سے افضل، اور 4 کا پڑھنا ایسے ہی افضل. تو میں پوچھتا ہوں ایک اونٹنی تو 5-5 لاکھ کی آتی ہے، اگر ایک اونٹنی پہ ایک آیت ہو 5 لاکھ کی، یہ تو کل ملنی، اور اگر 500 آج ملتا. یہ ATM مشین لگی ہوتی باہر، جو بندہ 10 آیتیں پڑھ کے جائے گا اس کو 5,000، اور جو 100 آیتیں پڑھ کے جائے گا اس کو 50,000. پاکستان کے اور دنیا کے سب سے بڑے کاروبار کا نام کیا ہونا تھا؟ بولیں تو صحیح، بولیں کیا ہونا تھا کاروبار؟ سب سے بڑا کاروبار، سب سے بڑی مزدوری کیا ہونی تھی؟ رات نہیں سے سونا کسی نے. اچھا یار 10 آیتیں بعد دی پالیے کو 5,000 بن جائے گا، کوئی اوور ٹائم ہی لا لیے. تہجد نہیں مکنی سی. قاری نے کہنا سی میں فجر چھوٹی پڑھانی. قاری صاحب کہا ہے اے سورج نکل تو بس 3 سیکنڈ پہلے سلام پھیرنا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آخرت میں تجھے اپنی رضا دوں گا. یہ قرآن تیری سفارش کرے گا، تو اس کو بھولا بیٹھا ہے، اور نبی کہیں گے یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو بھلا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. نہیں، رمضان آ گیا ہے. آج کا یہ پروگرام، آج کے یہ حافظ بچے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، دین سے جڑنا ہے، اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہے، اور قرآن بھی ان کو فائدہ دے گا جن کا رزق حلال ہے، حرام کے پیسوں سے پلے ہوئے. قرآن کا بھی فائدہ نہیں ہے، نماز بھی کسی کھاتے میں نہیں پڑتی، صدقہ بھی کسی کھاتے میں نہیں پڑتا. عقیدہ توحید کا، رزق حلال کا، اور عمل اللہ رسول کا. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.